بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذابات ہر قوم کے اوپر نازل ہوئے ہیں۔ عذابات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک سبق دیا ہے۔ جس قوم کے اندر عذاب آتا ہے، جو لوگ عذاب سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ اگر آپ کے اندر بھی وہ گناہ موجود ہے تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ وہ عذاب اس گناہ کی بنا پہ ان کو آیا تھا، کبھی بھی آپ کو آ سکتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر جتنے بھی عذابات بیان کیے گئے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر آپ ان دو قسموں کو سمجھ جائیں گے تو جتنے قرآن کے اندر عذابات، جتنے بھی اقوام کو ہلاک و برباد کیا گیا ہے، وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ عذابات کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ دو عذابات کی دو قسمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں پر بھی قرآن کے اندر ہلاک و برباد کیا گیا، کئی قوموں کو الٹ دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ تو عذاب کی پہلی قسم آپ یاد رکھیں، اور امت محمدیہ کے لیے قرآن کے اندر جو عذابات جو ذکر کیے گئے ہیں، ایک امت محمدیہ کے لیے سبق ہے۔ پچھلی قوموں کو جیسے ہلاک و برباد کیا گیا ہے، ایک ایک گناہ کے بلبوتے پہ ہلاک و برباد کیا گیا ہے۔ آج جتنے بھی گناہ ہمارے اندر موجود ہے، جتنے آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر امت محمدیہ سے پہلے تک جتنے بھی عذابات آئے، جتنے بھی قومیں ہلاک و برباد کر دی گئی ہے، وہ تمام کے تمام گناہ آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے تو پورے دنیا کے اندر وہ تمام کے تمام قسمیں موجود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں موجود ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کس قوم کو کیسے ہلاک و برباد کیا گیا۔ تو ان عذابات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے اندر علماء کرام نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، پوری کی پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کب؟ جب کہ ان کے اندر اصلاح کی امید باقی نہ ہو۔ نمبر ایک، جب ان کے اندر اصلاح کی امید باقی نہ ہو۔ نمبر دو، ہمارا رسول ان کے پاس آ چکا ہو، کتابیں نازل کر دی گئی ہو، کام کرنے والے کام کر رہے ہوں، ان میں سے نیک لوگ بھی دعوتی کام کر رہے ہوں، لیکن کسی بھی اعتبار سے وہ قوم
آگے بڑھ کر اپنی اصلاح نہ کرے، بلکہ جو لوگ اسلام لائے اور وہ خود نبی کے خلاف آ کے کھڑے ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر آگے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی غلیظ قوم ہوا کرتی تھی جو اپنے رسول اور اپنے ماننے والوں کو دیکھ کر، قرآنی آیات کو دیکھ کر انکار بھی کرتے اور باضابطہ چیلنج بھی کرتے۔ اگر واقعتاً اپنا پروردگار ہے تو ہمارے اوپر عذاب لانے کے لیے کہیں۔ یہ کئی قوموں کی مثالیں دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں، ایک ایسی قسم عذابات کی جس قوم کے اندر اصلاح کی امید باقی نہ ہو، رسول ان کے پاس آ چکے ہو۔ اللہ نے کہا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک و برباد نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس قوم کے اندر اپنا نمائندہ، اپنا رسول، اپنا قاصد، اپنا نبی نہیں بھیجتے اور کتابیں نازل نہیں کرتے، جب تک ہم اس قوم کو ہلاک و برباد نہیں کرتے۔ یہ پہلی وجہ بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا اس پہلی قسم میں کتنے قسم کے لوگ ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہ کے بل بوتے پہ پکڑا ہے، اخذ کیا ہے، عذابات سے دوچار کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، یہ پہلی قوم ہے جس کے بارے میں کہا کہ ہم نے کیا کیا، ان کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، دوسری قوم جس کے بارے میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے انہیں کیا کیا ہے، ہوا کے ساتھ ساتھ چیخ کے ذریعے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور تیسری قوم وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ہم نے بعض قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ نے چوتھی قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بعض قوم کو ڈبو کر، پانی کے اندر ڈبو کر ہلاک و برباد کیا ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے، چیخ کے ذریعے سے زمین میں دھسا کر اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے اندر ڈبو کر جو اللہ نے ان قوموں کو مکمل طریقے سے، ایک فرد بھی باقی نہ رہتا، یہ عذاب کی پہلی قسم ہے۔ جو ایمان لا لیے، اپنے نبی کے ساتھ بچ کر نکل گئے، بقیت عالمی عذاب ہوا کرتا تھا، چند لوگوں کے ذریعے سے تمام کے تمام ہلاک و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ عذاب کی پہلی قسم ارسلنا علیہ حاسبہ، اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں کس کے ذریعے سے ہلاک و برباد کیا ہے، ہوا کے ذریعے سے ہلاک و برباد کیا۔ یہ پہلی قوم ہے جو کہ قوم عاد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ کے اندر اس کے بارے میں بیان فرمایا، یہ بہت ہی مضبوط قوم تھی، یہ بہت ہی مضبوط قوم تھی۔ یہ کیا کرتی، اپنے ہاتھوں سے، بڑے اونچے اونچے یہ لوگ ہوا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر لوہے کی چیزیں، یہ چیزیں کاٹنے کی نہیں ہوا کرتی تھی، اللہ نے ان کو اتنے مضبوط بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو توڑ توڑ کر اور پتھروں کے اندر اپنے ہاتھوں سے کھکر کر غار بنا کر یہ رہا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں بڑا قول مشہور تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ زور آور، پاورفل کون ہوا کرتا ہے۔ جب ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام آئے، دینی کام کیا، دعوتی بات کی اور اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے کیسے ہلاک و برباد کر دیا، کیسے برباد کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ یہ پہلی قوم کے بارے میں کہا کہ عذاب کی پہلی شکل ایک تو ہوا ہے جو اللہ کی نعمت ہے، ہوا کے بغیر انسان مر جاتا ہے، لیکن یہی نعمت ان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اور جتنا جو انسان تکبر کرتا ہے، اللہ نے اسے اتنی ہی کمزور، یا ایک اعتبار سے کہا جائے کہ نعمت تو اس کے لیے ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کو زحمت بنا دیتا ہے۔ اور جتنی بھی چیز یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں، پانی کا عذاب، یہ آواز سننا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ تو جو نعمتیں انسان پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو کیا کرتا ہے، زحمت بنا دیتا ہے۔ اور ہوا کیسی آئی ہے، آندھی کیسی آئی ہے، اللہ نے کہا کہ سخرها علیہا 7 لیال و 8 ایام، مسلسل ان کے اوپر کتنے، 7 راتیں اور 8 دن تک آندھی آتی رہی۔
اور آندھی کیسا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے شد و مد والے جسم والے ہوا کرتے تھے، بڑے مضبوط، جہاں پہ ٹھہر جائے یہ بڑے بڑے چٹانوں کو اٹھا دیا کرتے تھے، یہ بڑے مضبوط قوم تھی۔ اور آندھی کیسے؟ 7 راتیں اور 8 دن آسمان سے ہوا آتی، مفسرین نقل کرتے ہیں، اور وہ ہوا سیدھا زمین کے اوپر آتی اور زمین کے تمام پتھروں کو اٹھاتی اور لا کر ان کے اوپر برسا دیا کرتی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب دینے کے بعد پتھر ان کے اوپر گرنے کی بنا پر یہ تمام کے تمام لوگ ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ ان کے بارے مفسرین کہتے ہیں رسول ان کے پاس آ گئے، کتاب ان کے پاس نازل کر دی گئی، رسول نے مکمل اپنا کام کر دیا، لیکن یہ لوگ تکبر میں آگے بڑھتے رہے۔ رسول کی نافرمانی کرنے کی بنا پہ اللہ نے اس پوری مضبوط قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ پہلی قسم ہے ہوا کے ذریعے سے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، جو قسم جو پوری قوموں کو ہلاک و برباد کیا گیا ہے، جو بڑے عذابات ہوتے ہیں، پہلی قسم میں ہلاک و برباد کرنے کی پہلی قسم ہوا کے ذریعے سے۔ دوسری قسم بیان کی گئی ہے چیخ کے ذریعے سے۔ یہ قوم کون سی قوم تھی؟ یہ قوم سمود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، دعوتی کام کیا، کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے یہ پہاڑ اور پہاڑ کے اندر سے 9 ماہ کی گابن اونٹنی ہمارے سامنے نکل کر آ جائے۔ اور جو بھی معجزات ہوتے ہیں نا، قوم کے سامنے اگر دین کی بات پیش کی جائے، قوم کو اگر انکار کرنا ہوتا، یہ فلاں نبی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے مجھے اس کی بات نہیں ماننا ہے، تو کیا کیا کرتے تھے یہ؟ جو دنیا کے اندر کسی کے اندر بھی طاقت نہ ہو وہ کام کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ جیسے ابو جہل نے کہا تھا نا، اے اللہ کے نبی، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے، آپ کوئی کر سکتا دنیا کے اندر؟ معجزات یہ ہوا کرتے ہیں۔ قوم اگر اپنے نبی کو رسوا کرنا ہوتا، ذلیل کرنا ہوتا، ان کی بات نہ ماننا ہوتا، تب قوم کہا کرتی تھی اے صالح ہم آپ کے اوپر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے جب تک کہ یہ پہاڑ پھوٹ نہ جائے، 9 مہینے کی گابن اونٹنی نکل کر ہمارے سامنے آئے گی، اور جیسے پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے گی کیا کرے گی؟ ہمارے سامنے بچہ دے گی، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ دعا کی اور وہاں پہ چٹان پھٹا، اونٹنی باہر نکل کر آئی، ان کے سامنے بچہ دیتی ہے تو تمام کی تمام قوم انکار کرتی ہے۔ کہا گیا کہ اس کا احترام کرے، یہ اللہ کی نشانیاں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، غلط ارادے سے آپ اسے نہ چھیڑیں ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے نہ مانا، انکار کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، بچے کی طاق میں لگ گئے، بچہ پھر وہی چٹان کے اندر داخل ہوا، 3 مرتبہ چیخ ماری اور اس کے اندر وہ داخل ہوا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عذاب کا انتظار کرو، وہ اشارہ تھا 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو کہ عالمی عذاب آ جائے گا۔ وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ فخر کرنے لگے۔ 1 دن گزر گیا، کہتے صالح 1 دن گزر گیا ہے، کہاں گیا عذاب؟ دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن بھی کمپلیٹ ہو گئے، نبی کے سامنے آ کے مذاق کیا کرتے تھے، کہاں تھے رب کا عذاب؟ کب آئے گا ہمیں علاقوں برباد کرنے والا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ کہا گیا کہ 4واں دن جب شروع ہو رہا تھا، فجر کے وقت میں جبریل نے آسمانوں سے ایسی لمبی چیخ ماری، ایسی لمبی چیخ ماری، آواز سننے کے بعد ان کے دل کانپنے لگ گئے اور ان کے جسموں سے روحیں باہر نکلنا شروع ہو گئی۔ میرے اور آپ کے سامنے اگر پٹاخہ پھوڑ دیا جائے، آپ کو نہیں معلوم کہ پٹاخہ پھوٹنے والا ہے، اچانک آپ کے سامنے آواز آ گئی، دل کانپ جاتا ہے، رگیں مار لیتی ہے، خون کی دوانی آگے بڑھتی ہے۔ یہ جو بم بلاسٹ جو ہوتا ہے نا، لوگ اس کے بارود سے کم مرتے ہیں، اس کے عذاب سے اس کے آواز سے مرتے، دھماکے سے مرتے ہیں زیادہ۔ تو کہا گیا ہے کہ آواز کے ذریعے سے بھی انسان ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری قوم تھی جن کو مکمل عذاب ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ نبی آئے، نبی کا انکار کیا، جس کی بنا پہ ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ تیسری قوم کے بارے میں کہا گیا فَقَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس قوم کو کیا کیا؟ زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ قارون کے بارے میں آتا ہے۔ قارون جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ نکل رہا تھا اور بڑا مالدار، بڑے بڑے محلات کا جاگیردار اور اس کے بڑے بڑے خزانے ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آ کر دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تکبر اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جو کپڑا لٹکا کے چلتے ہو،
آپ اس کی قدر کریں. کیا کریں؟ اللہ نے آپ کو یہ مال دیا ہے, آپ تکبر اختیار نہ کریں. اس نے کیا کہا؟ یہ مال جو مجھے حاضر ہوا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ میرے علم کے ذریعے سے مجھے ملا ہے, مجھے ملا ہے میرے علم کے ذریعے سے. اور باضابطہ مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اس نے انکار بھی کیا اور ایک عورت کو بلا کر کہا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں, موسیٰ کے اوپر کیا کرنا؟ زنا کا الزام لگا دینا. بھرے محفل میں آئی اور کہا کہ دین کی دعوت دے رہے تھے, کہا کہ دیکھو موسیٰ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے. بڑے غصے والے موسیٰ علیہ السلام, آپ سنتے کئی مرتبہ ان کا غصہ کیسا تھا. وہ قوم میں سے اٹھ کر آئے, عورت کو بلایا اور کہا کہ اگر صحیح بات نہیں بتائے گی تو تجھے میں جان سے مار دوں گا. ان کا غصہ دیکھ کر ہیبت کے مارے بتا دیا, یہ جو مجھے حکم دیا ہے آپ کا چچا زاد بھائی قارون نے ہم کو حکم دیا ہے, اس نے پیسے دیا تھا مجھے, آپ کے اوپر الزام لگایا جائے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے اس بات کا حکم دے, مجھے اتھارٹی عطا فرما کہ زمین میرے تابع ہو جائے, میں اس کے لیے بد دعا کروں گا. تو اللہ رب العزت نے ان کی بات کو قبول کیا. جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ بِدَارِهِ, کہا گیا کہ ہم نے اسے زمین کے اندر اس کے محلے اور خزانے کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا اور دفنا دیا اسے. تو یہ تیسرے قسم کا عذاب بیان کیا گیا ہے جو پوری قوموں کو آتا ہے, زمین میں دھسایا جانا. چوتھی قوم کے بارے میں کہا گیا ہے, جو پوری قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے نا, یہ پہلے قسم کا عذاب ہے جو پوری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا ہے. اس میں سے کہا گیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, ہم نے کیا کیا ہے؟ بہت ساری قوموں کو پانی کے ذریعے سے ڈبو کو ہلا کے برباد کر دیا. پانی اللہ کی نعمت, زیادہ ہو جائے یہ عذاب. جس قوم, جس قریے کے اندر, جس جگہ پر بھی پانی زیادہ ہو جائے اور لوگ بہنا شروع ہو جائے, ان کے مویشی, ان کی تمام چیزیں ہلاک و برباد ہو رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم کے اوپر, اس خطے کے اوپر عذاب ہوا کرتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو کے ذریعے سے ڈبو کے ہلاک و برباد کیا ہے وہ کون سی قوم ہے؟ وہ فرعون ہے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, ہے نا, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہا گیا ہے. اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا فرعون کو جب وہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم نے کیا کیا؟ سمندر کو چیر کے راستہ بنا دیا. جب وہ بیچ میں آ گیا آپ باہر نکل گئے, آپ اپنی آنکھوں سے سمندر اس کو ڈبو رہا تھا, پوری لشکر کا ہلاک و برباد ہو رہا تھا, آپ دیکھ رہے تھے. اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ ہم نے یہ تمام قوموں کو جو ہلاک و برباد کیا ہے, ہم نے ان کے اوپر کیا نہیں کیا ہے؟ ظلم نہیں کیا ہے, بلکہ انہوں نے کچھ گناہوں کو اپنایا جس کی بنا پہ ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. یہ 4 قوموں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا. آپ اور تفسیر پڑھیں گے, قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں گے تو 5واں جو عذاب پوری قوموں میں سے جو مکمل قوم کو ہلاک و برباد کر دیا گیا ہے, اللہ رب العزت نے پتھروں کے ذریعے سے پتھر کی بارش ان کے اوپر نازل فرمایا ہے. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ قوم لوط کے بارے میں کہا گیا ہے. نبی آئے, دعوتی کام کیا, ہم جنس پرستی, مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے, عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے. جب ان کے سامنے دعوت دی گئی, ان کو روکا گیا, دین کی دعوت دی گئی, فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس عذابات لے کر آئے, ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئے. یہ اتنی غلیظ قوم تھی, فرشتوں کو جو اچھی خوبصورت شکل میں آئے تھے یہ ان کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہے تھے, جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, جب ہمارا حکم ان کے پاس آیا کیا کیا ہم نے؟ جعلنا عالیہا سافلہا. کتنا بڑا عذاب تھا ان کے اوپر, آپ غور کریں. یہ پورے جتنے بھی عذابات دنیا کے اندر آئے ہیں سب سے سخت عذاب کیسا عذاب؟ جبریل امین آگے بڑھے, زمین کے اندر ہاتھ ڈالا گیا, پوری قوم کو اٹھا کر کہاں پر؟ آسمانوں کے اوپر, عالیہا سافلہا,
پوری قوم آسمانوں کے اوپر، پھر اس کے بعد دنیا کے اوپر لا کر اسے پٹک دیا گیا، اور جو لوگ اس کے اندر باقی رہ گئے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اس کے بعد پتھرے بڑے بڑے نازل کر دیے گئے، جو بچے تھے سب کے سب زمین کے اندر پتھر داخل ہونے کی بنا پر وہ داخل ہو کے ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ یہ پانچویں قوم ہے جس کو مکمل طریقے سے ہلاک و برباد کر دیا ہم جنس پرستی کی بنا پر۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، یہ امت مسلمہ کے اندر جتنے عذابات آئے ہیں یہ پورے کے پورے اس قوم کے اندر موجود ہے۔ یہ ڈرنا چاہیے میرے بھائیوں، یہ عذابات جو نازل ہو رہے ہیں یا نازل کر دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے چھوٹے عذاب کی بنا، گناہ کی بنا پہ ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بعض قوم کو کیا کیا ہے، پرندوں کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ابرہہ آیا تھا نا، عیسائی ابرہہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے کیا کیا، پرندوں کے ذریعے سے اپنے چونچوں میں اور اپنے پروں کے اندر اور اپنے پنجوں کے اندر پتھر لے کر آ کر ان کے اوپر برساتے ہیں۔ یہ پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا گیا ساتواں عذاب، ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ساتواں عذاب نازل کیا، ایک جو پہلے عذاب کی جو پہلی قسم چل رہی ہے میرے بھائی، آ رہا سمجھ میں آپ کو؟ پہلی قسم جو اللہ نے تمام قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، یہ ساتواں طریقہ، یہ ساتویں قوم ہے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بعض قوم والوں کی شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ خنزیر، سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ اصحاب السبت۔ ذرا آپ غور کریں اس بات کو لے کر، کیا یہ گناہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کیا معاملہ تھا ان کا؟ اللہ نے کہا کہ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ ہفتے میں 7 دن، 6 دن کیا کریں آپ؟ مچھلیوں کا شکار کریں، مچھلیوں کا آپ شکار کریں۔ 7واں دن کون سا دن؟ ہفتے کا دن جو ہے وہ آپ کا عبادت کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ 7واں دن عبادت کا دن ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ کاروبار کو چھوڑ دیں، مسجد کی طرف آئیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ 6 دن آپ کو اپنے آپ کو کافی ہے کمانے کے لیے، دھمانے کے لیے، لیکن ایک دن جو آپ کے لیے دیا گیا ہے وہ ہفتے میں ایک دن کیا نہ کرے۔ اللہ نے کیا کر دیا آزمائش کے لیے؟ مچھلیوں کو زیادہ کر۔ یہ لوگ کیا کرتے؟ جا کے رات میں کھڈے کھود کر آتے، مچھلیاں آ کر پڑ جاتی، پھر لا کے کیا کرتے؟ اللہ نے کہا قُلْنَا لَكُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب بندر بن جاؤ، تم سب کے سب بندر بن جاؤ اور خسارے والے، ذلیل اور رسوا تم ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے جن جن لوگوں نے نافرمانی کیا ان تمام کو بندر بنا دیا، اور وہ 3 دن کے بعد سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اور امت مسلمہ کے لیے کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے اندر یہ رائج کر دیا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو قید نہیں کر دیا گیا ہے جمعہ کے دن کاروبار نہ کرے، لیکن کہا گیا ہے اذا نودی الی الصلاۃ، صبح سے آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، کم از کم 12 بجے آپ بند کر دے۔ اذان ہو رہی ہے، جمعہ چل رہا ہے، خطیب اپنا کام کر رہا ہے، اپنے کاروبار میں جمع ہے، اور آتے بھی کب گئے؟ امام صاحب خطبہ کب ختم کریں گے؟ کب ختم کریں گے؟ 1:30 بجے ختم کریں گے۔ ابھی کاروبار ہو رہا ہے، لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں، 1:30 بجے جائیں گے یا 1:15 بجے جائیں گے، رسمی طور پہ پانی نہا کر واپس آ جائیں گے، اور آخری رکعت نہیں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ کہاں ٹھہرے رہیں گے؟ اور باضابطہ باڈی گارڈ کی طرح آگے کھڑ جاتے ہیں۔ یہ کب آنے والے ہیں؟ یہ اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے، اور یہ عذابات جو ہے یہ آتے ہیں میرے بھائیو، قیامت کی صبح تک یہ عذابات آئیں گے۔ یہ جو عذابات جو پیش کر رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے، یہ پچھلی قوم کے لیے، اور امت محمدیہ کے لیے کیسے عذابات آئیں گے وہ آگے پیش کروں گا۔
جو پہلی قسم جو بیان کر دی گئی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر، 7واں جو عذاب ہے وہ کون سا عذاب ہے؟ چہروں کو مسخ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیا کرے گا؟ ان کے چہروں کو مسخ کرے گا، بندروں اور خنزیر کی شکل میں، سوروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی بنا پر۔ جیسے جمعہ کا اہتمام ہم کریں، جمعہ کا اہتمام ہم کریں، کوشش یہ کرے کہ جمعہ کے دن ہم فجر سے پہلے آ کر یہاں پر، یا کم از کم اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے یہاں پر آئے، مسجد کے اندر آئے، 12 بجے کم از کم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئے۔ آپ ہاتھ رکھ کر کہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچے اپنے ماں باپ کو لے کر باضابطہ یہاں پر مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں؟ اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ جتنے آپ حقدار ہیں علم کے، آپ کے گھر کے اندر رہنے والی خواتین بھی حقدار ہیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے، لیکن کم از کم ممبر پہ بیٹھنے سے تو پہلے حاضر ہو جائے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آخر میں آئیں گے۔ کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے، پھر بھی ہماری وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی باقی ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، یہ ہم کو بچنا چاہیے۔ اور نمبر 8 جو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں جو قسم ہے، اللہ نے پوری قوم کو جو علاقے کو برباد کر دیا ہے، وہ ہے آگ کا عذاب۔ کون سا عذاب ہے؟ آگ کا عذاب۔ اللہ رب العزت نے کہا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ۔ ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رسول کا انکار کیا۔ اللہ نے ان کو کیسے پکڑ لیا؟ چھتری والے عذاب میں پکڑ لیا، سائے والے عذاب میں پکڑ لیا۔ اور یہ قوم کون سی ہے؟ قوم شعیب۔ قوم شعیب ہے یہ۔ شعیب علیہ السلام جو ہے ان کے پاس آئے، دعوتی کام کیا۔ کیا گناہ تھا ان کے اندر؟ ناپ تول میں کمی کرنا، لینا ہے تو مکمل لینا، پیسے مکمل لینا، دیتے وقت کیا کرنا؟ یہ وہ چیزیں ڈال دینا۔ آج اتنا فن بن چکا ہے، آپ جا کے کوئی بھی چیز خرید لے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈالتا ہوا نظر آتا، اور اتنے چرب زبان ہوتے ہیں، ایسا ایماندار نظر آتا ہے جس کے بارے میں آپ خرید و فروخت کرنے کے لیے آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے والا اللہ کا ولی ہی انسان ہے پورے بازار کے اندر۔ جب گھر کے پاس آئیں گے کھول کے دیکھیں پھر آپ کے پاس کتنے ڈیمیج پھل نکلتے ہیں۔ مکمل پیسے لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، سڑی ہوئی چیزیں ڈال دینا، کم کر دینا، آپ کو دھوکہ دینا، ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، کم داخل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں پوری قوم کو اسی کی طرح کیا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب شعیب علیہ السلام جب ان کے پاس آئے، اسی کے بارے میں منع فرمایا، کہا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ اور بڑے مضبوط یہ بھی لوگ تھے، چیلنج کر دیا، کہا کہ اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سے کہے کہ آسمان کا ٹکڑا، آسمان کا ایک حصہ ہمارے اوپر گرا دے، جائے آپ اللہ سے دعا کریں، ہم آپ کی بات نہیں۔ یہ ہمارا کاروبار کی حد تک نہیں، دین اپنی جگہ، یہ چیز ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ داڑھی کیوں نہیں؟ کاروبار کرتے ہیں نا ہم لوگ، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ایک تو داڑھی نہیں، اوپر سے داڑھی نہیں، کیا کرتے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کاروبار میں باتیں بنانا پڑتا ہے، معلوم ہے ایک گناہ دوسرا کر رہا ہے، اور اوپر سے یہ نکالنے کے بعد جھوٹ بولنا حلال ہوتا ہے کسی کے لیے؟ داڑھی نکالنے کے بعد جھوٹ بولنا حلال ہوتا ہے ہمارے لیے؟ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ وہی معاملات تھے، ہر جگہ معاملات چل رہے تھے۔ کہا کہ جاؤ اپنے رب سے دعا کرے ہمارے اوپر آسمان سے کیا نازل ہو جائے؟ عذاب نازل ہو جائے، آسمان ٹوٹ پڑے ہمارے اوپر۔ باضابطہ انہوں نے چیلنج کر دیا، آ کے دعا کی گئی، اللہ ناراض ان کے اوپر ہوا۔ تو حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، بڑے بڑے مفسرین صحابہ کرام اس آیت کریمہ کے نیچے بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے مطابق انہوں نے جو تفسیر بیان فرمایا ہے، 7 دن، کتنے دن؟ 7 دن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے اوپر سخت گرمی نازل فرمائیں، گرمی کے بنا پر یہ تڑپ رہے تھے، کپ کپا رہے تھے۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر اتنا سخت گرمی اور اتنی سخت سورج نازل فرمائی جس کی بنا پر یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل رہے تھے۔ آگے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں سائے کی تلاش میں
7 दिन तक सख्त ये जो गर्मी हमारे ऊपर आ रही है बर्दाश्त ना कर सके, अपने कारोबार अपने घरों को छोड़कर यहाँ वहाँ दौड़ने लगे, जो भी चीज़ लेकर बैठते साए के लिए, सख्त इतनी गर्मी होती जिसकी बिना पर, चुभन की बिना पर पसीने में शराबुर हो जाया करते थे। एक आदमी जो है बाज़ाब्ता कहाँ पर निकल गया, जंगलों की तरफ साया ढूंढने के लिए निकल गया, दरख्त के नीचे बैठता, सख्त गर्मी होती, दरख्त के पत्ते होने के बावजूद दरख्त के पत्तों को चीरते हुए क्या आती उनके पास, धूप आया करती थी। एक आदमी देखता है कि एक जगह वहाँ पर बादल का टुकड़ा है, दौड़ता हुआ गया, जाकर देखा बादल का टुकड़ा एक जगह अबर आलू जहाँ पे होता है ना, जाके ठहरा तो मालूम होता है कि ठंडी हवा वहाँ से आ रही है, ठंडी हवा वहाँ से आ रही है। आप गौर करें, ये दौड़ता हुआ ठंडी लेकर अपनी कौम को जाकर दावत देता है, अरे मेरी कौम के लोगों आओ, यहाँ पे इंतज़ाम हो चुका है। पूरी की पूरी कौम एक दूसरे को दावत देने लगी और उस साए के नीचे आकर क्या करने लगी, ठहरने लगी। जब पूरी कौम आके ठहर गई, समझ रहे थे पानी नाजिल होने वाला है, अल्लाह ने क्या कर दिया, उनके ऊपर आग नाजिल फरमाई, जिसकी बिना पर वहीं के वहीं जहाँ जो बैठा हुआ था, जहाँ जो खड़ा हुआ था, जहाँ जो लेटा हुआ था, आसमान से आग बरसा के क्या कर दिया, सबको हिला को बर्बाद कर दिया, जला के भस्म कर दिया गया। हज़रत इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, ये ज़िंदगी में जितनी पूरी कौम आई थी, ये आग का ये सबसे पहला अजाब है, जिसे कहा गया कि छतरी वाला अजाब। कौन सा अजाब? छतरी वाला अजाब, अजाब यौमिज़्ज़ुल्ला। कितने अजाबात हो गए? ये पहली किस्म है जो पूरी कौम को इलाकों बर्बाद कर दिया गया है। कब? जब रसूल आ जाए, दीनी काम किया गया, दावती काम किया गया, फरिश्ते इनके रसूल इनके किताबें इनके पास लेकर आ गए। नौवा और आखिरी किस्म का जो अजाब है, पानी का ज़्यादा होना। इसके बारे में सबको मालूम है, ये कौम नूह है ना, पानी आसमान से, ज़मीन से, यहाँ से वहाँ से बढ़ने लगा। कहा गया कि ईमान वाले हो कहाँ पे चढ़ जाओ, कश्ती के अंदर दाखिल, वरना सब इलाकों बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो उलमा किराम कहते हैं, कुरान के अंदर जितने अज़ाबात नाजिल की गए, तकरीबन ये 9 किस्म के अज़ाबात है। इसकी पहली किस्म है रसूल, किताबें, तमाम चीज़ें आने के बाद जिस कौम के अंदर इस्लाह की उम्मीद बाकी ना हो, अल्लाह उस पूरी कौम को हिलाको बर्बाद कर देता है। ये पहला किस्म का अजाब है, जो पूरी अजाब की पहली किस्म बयान की गई है। दूसरा किस्म का कौन सा अजाब है? उलमा किराम बयान फरमाते हैं, दूसरे किस्म के अजाब के लिए थोड़ा आप गौर करें। अल्लाह हम तमाम को ये तमाम चीज़ समझने की तौफीक अता फरमाए। इसका ताल्लुक़ उम्मत मोहम्मदिया से है। इसका ताल्लुक़ किससे? उम्मत मोहम्मदिया से। समझना, दूसरे अजाब के बारे में आता है, उलमा किराम कहते हैं कि कुछ छोटे छोटे अजाबात आते हैं, कुछ छोटे छोटे अजाबात आते हैं ताकि वो लोग रुजू कर ले। क्या कर ले? रुजू कर ले। यहाँ तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया, वहाँ पे ज़लज़ला आया, यहाँ पे ज़लज़ला आया। इस अजाब के बारे में उलमा इकराम कहते हैं उसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 जो बयान की गई है, तूफ़ानी अजाब, आसमान से आने वाला अजाब। तो कहते हैं इसमें कहत साली, बारिश ज़्यादा होना, कहत साली, बारिश ज़्यादा होना, जो फल वगैरह आपके पास आ चुके हैं वो हिलाको बर्बाद होना। ये अजाब की पहली किस्म है, जो छोटे छोटे अजाबात आते हैं। दूसरी बात बयान की गई, उलमा किराम नकल करते हैं, मौसी जानवर का ज़्यादा हो जाना। जो जानवर हिलाक को बर्बाद करते हैं, जिसके काटने से, जिसके हमला करने से लोग एकदम मर जाते हैं, जानवर ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरी बात बयान कर दी गई है, जो चीज़ें इंसान खाता है, पीता है, इस्तेमाल करता है, वो उसके आँखों के सामने तमाम की तमाम चीज़ें इस्तेमाल के चीज़ें लायक नहीं रहती है। ये कहा गया है कि छोटे छोटे अजाबात है, ये बड़े अजाब का इशारा करती है। और आज हमारी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर आलमी अजाब नहीं आएगा। क्यों? अल्लाह के नबी ने दुआ किया था कि अल्लाह क्या अता फरमा, मेरी कौम को पिछली कौम की तरह हिलाको बर्बाद, एकदम तमाम लोग को हिलाको बर्बाद ना कर ले। अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत से ये पूरी उम्मत मुस्लिमा एकदम हिलाको बर्बाद नहीं होगी। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी मौका मिलेगा, अल्लाह उस इलाके को, उस सिटी को, उस करिए को, उस मुल्क को हिलाको बर्बाद कभी कभी कर देता है। इसकी पहली मिसाल जो है कुरान के अंदर बयान की गई, वो है किसके लिए है? फिरौनियों के बारे में। कहा गया उनको गर्क करने से पहले, गर्क करने से पहले, समंदर में डुबोने से पहले अल्लाह ने इनके ऊपर छोटे छोटे अजाबात नाजिल कर गए।
وہ کون سے عذابات آپ سب جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو چھوڑ دیں، وہ ایمان والے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، کیا نازل فرمایا؟ طوفان نازل فرمایا۔ بارشیں ہونے لگی اور ان کو معلوم پڑا کہ اب کھیت علاقوں برباد ہونے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دعا کرتے ہیں، کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے آپ؟ دعا کریں۔ اللہ نے طوفان کو روک لیا، کھیتیں آگے بڑھنے لگی، پیداوار زیادہ آ گئی۔ وعدہ خلافی کیے، اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ الجرادہ، کیا فرمایا؟ ٹڈیاں نازل فرمائی۔ پوری فصل لہلہاتی ہوئی، پورے پھل آ چکے ہیں، ٹڈیاں نازل ہو کر پورے فصل کو کھا رہی تھی۔ کہا کہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ یہ بڑے عذاب کا اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابات نازل فرماتا ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم چھوڑ دیں گے آپ کی قوم کو، آپ دعا کریں اللہ سے۔ پھر دعا کرتے ہیں، اپنے پورے چیزوں کو کیا کر لیے؟ اناج وغیرہ بھل کر اپنے اپنے گودام میں رکھ لیے، وعدہ خلافی کیے۔ اللہ نے کیا کیا؟ والقمل، کیا عطا فرمایا ہے؟ جوئیں عطا فرمائے، گھن عطا فرمائے، جو پورے اناج کو کھا لیتے ہیں۔ پھر آگے پھر دعا کرتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ سے، انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کی قوم کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دعا کی گئی، کہا گیا پھر نہ چھوڑے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان کے اوپر کیا کر دیا؟ جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے، جانور ان کے پاس آتے، مینڈک کا عذاب ان کے اوپر آ گیا، اور اپنا لقمہ اٹھا کر کھانے کے لیے منہ کھولتے، لقمہ بعد میں جاتا، منہ کھولنے کی بنا پر مینڈک ان کے منہ میں گھس جایا کرتے تھے۔ یہاں پر مینڈک، وہاں پر مینڈک، یہاں پہ کھٹمل، وہاں پہ کھٹمل، موذی جانور ان کے پاس زیادہ ہو گئے تھے۔ اللہ کے پاس، نبی کے پاس آ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے فرعون کہتے ہیں آپ اللہ سے کیا کریں؟ دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ ہم آپ کی قوم کو چھوڑ دیں گے، اس عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جب پانی پینے کے لیے جاتے، ہاتھ میں پانی ہوتا، پیالے میں پانی پکڑتے، اور جیسے منہ میں داخل کرتے، پانی کیا بن جاتا؟ خون بن جایا کرتا تھا۔ نہانے کے لیے جاتے، اٹھا کر بالٹی میں داخل کرنا چاہتے، خون بن جایا، اور خون کی کتنی غلیظ بو آتی ہے۔ یہ عذاب تھا۔ علماء کرام کہتے ہیں دوسری قسم کے چھوٹے موٹے عذابات یہ بڑے عذاب کا اشارہ کرتے ہیں، اور پورے قرآن و حدیث کے اندر یہ دو قسم کے عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ جس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، اس قوم کے اوپر حجت مکمل کر دی گئی تھی، اور جس قوم کے اوپر چھوٹے موٹے عذابات نازل کیے گئے ہیں، یہ اس زمانے کے گناہ گار کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ سنبھلنے کے لیے کہ آپ کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے موٹے عذابات آتے رہتے ہیں، کیا کرے آپ؟ اللہ سے رجوع کرے۔ جہاں بھی آپ سنیں پانی آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، پتھروں کی بارش نازل کی گئی ہے، وہاں پہ دھس گئے ہیں، کرونا وائرس آ چکا ہے، اور فصلیں تباہ و برباد ہوتی ہے، سوکھا پڑ چکا ہے، فصل نہیں آتی ہے، لوگ بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کہا گیا کیا کریں؟ لعلہم یرجعون، کیا کریں گے یہ لوگ؟ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ اب یہاں پہ امت محمدیہ کے بارے میں سنیں، ذرا کان کھول کر سنیں، اللہ سے دعا کرے، اللہ ہم تمام کو کیا کرے؟ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا، ایک 5-10 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں تاکہ بات ابھی مکمل ہو جائیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ بڑی اہم باتیں ہیں ہمارے لیے۔ ہماری اس قوم کو مکمل عذاب میں داخل نہیں کیا جائے گا، مکمل طوفان نہیں آئے گا قوم نوح کی طرح، مکمل غرق نہیں ہوں گے فرعون کی طرح، ٹھیک ہے، اور اس قوم کی طرح آسمان سے آگ کی بارش نہیں ہوگی جو مکمل علاقوں پر برباد کر دیے جائیں گے۔ لیکن اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ عذابات کو رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ سنتے جائیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اللہ نے کہا اے امت محمدیہ، اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ آپ کو آسمان سے تمہارے سروں کے ذریعے سے بارش نازل فرما کر پتھروں کو نازل فرما کے علاقوں کو برباد کرے، یا پھر تمہارے پیروں کے ذریعے سے عذاب کو نکال دے۔ اس کے بعد کہا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض،
اللہ نے کہا اس امت محمدیہ کا سب سے بڑا عذاب اگر کہا جائے، اللہ نے کہا کہ ان مسلمانوں کو اللہ لڑا کر آپس میں جماعت در جماعت بنا کر یہ لوگ آپس میں اختلاف کریں گے، لڑیں گے، ماریں گے، مریں گے، یہ میری مسجد، یہ اس کی مسجد، یہ میری جماعت، یہ اس کی جماعت، یہ میرا مسلک، یہ اس کا مسلک، یہ میرا امام، یہ اس کا امام، لوگ لڑیں گے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں اس امت محمدیہ کے لیے یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے 3 دعائیں پیش کیا تھا، اے اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 2 دعا تو قبول کی گئی، اس میں سے یہ عالمی عذاب کے بعد متعلق، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے میری جو دعا رد کی ہے وہ دعا کون سی تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا اے اللہ میری پوری قوم کو، اے اللہ پورے مسلمانوں کو اکٹھا کر دے، ایک جماعت ہو کر چلے۔ اللہ نے کہا کہ خبردار اے محمد، ہم آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ قیامت کی صبح تک یہ مسلمان لڑیں گے آپس میں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، آپس میں اختلاف کرنا، آپس میں لڑنا۔ اللہ نے کہا اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ جو لوگ منمانی کرتے ہیں نا، لوگ منمانی کرتے ہیں، یہ ہماری جماعت ہے، یہ ان کی جماعت ہے، یہ ان کا قبلہ ہے، یہ ان کے امام ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ عذاب ہے میرے بھائیوں۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں مسلمان۔ کسی علاقے کے اندر اگر معلوم پڑے فلاں جماعت کی توحید والوں کی مسجد قائم ہو رہی ہے، یہ تمام مسلمان آ کے کرتے ہیں یہاں مسجد نہیں بنے گی، اور اسی علاقے کے اندر تھیٹر کھل جائے، شراب خانہ کھل جائے، زنا کے اڈے کھل جائے، ان کے مسجد کے بازو اگر کوئی مندر کے بارے میں سنکشن ہو جائے، ان کے کانوں پہ جو بھی نہیں رنگتی ہے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ اختلاف یہ عذاب ہے میرے بھائیوں، چاہے توحید والے میں ہو چاہے غیر توحید والے میں ہو، جہاں جہاں پر مسلمان آپس میں لڑیں گے یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب آپ کو اشارہ کر رہا ہے یہ قیامت قریب ہے۔ کیوں؟ عالمی عذاب نہیں آئے گا، لڑیں گے آپس میں، ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، آپس میں اختلاف کریں گے، ماریں گے، مریں گے، دعوتی کام رکے گا، اللہ کیا کرے گا؟ ان کو ایسے ہی علاقوں برباد کرے گا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے سب سے پہلا عذاب ہے، جہاں اللہ کی نبی کی دعا رد کر دی گئی اور کہا گیا کہ قیامت کی صبح تک یہ مسلمان، اللہ کے نبی ہم نے وہ دعا تو قبول کر لیا، عالمی عذاب تو نہیں آئے گا نا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے ہم نے قبول کرا، لیکن یہ لوگ آپس میں لڑ کے مریں گے، یہ لوگ آپس میں لڑ کے مریں گے۔ یہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا عذاب ہے۔ اور جب اللہ کے نبی آئے اس امت کے اندر کیا درس لے کر آئے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیا کر رہے تھے؟ لڑ رہے تھے آپس میں۔ اللہ کے نبی نے اپنی دعوتی کاوش کے ذریعے سے کیا بنا دیا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، بھائی بھائی بنا دیا۔ آج پھر لڑ رہے ہیں ہم لوگ، عذاب کی طرف نکل گئے۔ یہ عذاب ہے جس جگہ پر، جس علاقے کے اندر ایک دوسرے کو لوگ برداشت نہ کرے، برداشت نہ کرے، چاہے جماعت و جمعیت کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملہ اپنے گھروں کا کیوں نہ ہو، آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ ہر ٹائم مختصر ہے، آگے بات بڑھنا ہے۔ یہ پہلا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آپس میں لڑا دیا، یہ امت محمدیہ کے لیے ذلت کی بات ہے میرے بھائیوں، جن کا نبی ایک، قرآن ایک، لا ایک، مسجد ایک طرف، قوانین سب مکمل اللہ کے نبی کے مطابق، پھر بھی ہمارے دل کیا جڑے ہوئے ہیں، اس کو سلام نہ کرے، اس کو سلام نہ کرے، اس کو سلام نہ کرے، وہ فلاں کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے، ہم اس میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جا کر آپ سورہ انعام کی تلاوت آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ دوسرا جو عذاب بیان کیا گیا ہے، جو سبب بیان کیا، ایک تو اختلاف کی بنا پہ عذاب آتے ہیں، دوسرا ایسے بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اللہ نے کہا کہ جو لوگ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان فحاشی پھیلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فحاشی پھیلاتے ہیں، ویڈیو شیئر کرتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں۔ اور فحاشی کیسے عام ہوگی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں صنفانی من اہل النار، 2 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، قیامت کے قریب آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا
پہلے قسم کے وہ حکمران ہوں گے، ہاتھوں میں کیا ہوں گے؟ ان کے کوڑے ہوں گے، جو اپنے لوگوں کو مار رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں دوسری قسم کی وہ عورتیں ہوں گی، کیا ہوگی؟ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنہ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فحاشی کیسے عام ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بعض ایسی عورتیں آئیں گی آدھے آدھے کپڑے پہن کر، نبی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسی عورتیں نہیں ہیں، آنے والے زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی، کیا کریں گی؟ ان مسلمانوں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان ایمان کیا کریں گے؟ یہ لوگ فحاشی عام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ عورتیں جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگی۔ اور فحاشی کتنا عام ہوگی؟ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا لم تزل الفاحشۃ فی الذین، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دنیا کے اندر، اس امت کے اندر فحاشی کتنی عام ہو جائے گی؟ لوگ اعلان کریں گے، اس کا اعلان کریں گے۔ اللہ کیا کرے گا؟ وبائے نازل فرمائے گا اس امت کے اوپر، اچانک اموات ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ فحاشی ایسے پھیلے گی۔ آج ہمارے پاس فحاشی کے اڈے اپنے ہاتھوں میں موجود ہیں، ہر جگہ فحاشی، ہم اپنے گھروں میں فحاشی دیکھتے ہیں، بے پردگی دیکھتے ہیں، بے پردگی ہم دیکھتے ہیں، فحاشی اتنی عام ہو جائے گی، عذاب کیا آئے گا؟ عذاب کیا آئے گا؟ قربان جائے اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اللہ کے نبی کی حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے حدیث پاک کے اندر تھیٹروں کا اور کلبوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، دو حدیث ویسے ہی حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ غور کریں فحاشی کتنی عام ہوگی تو کیسے عذابات ان لوگوں کے اوپر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُوزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کیا کریں گے؟ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے۔ نبی کے زمانے میں شراب تھی، ایک ہی قسم کی شراب۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت محمدیہ ایک جگہ، ایک علاقے میں، ایک گھر کے اندر ایک جگہ پہ کیا کریں گے؟ شراب پئیں گے۔ شراب کیسے ہوں گے؟ نام بدل بدل کر پئیں گے، یہ کڑوی ہے، یہ دیسی ہے، یہ فرنچ ہے، یہ میٹھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ عجیب و غریب قسم کیا ہوں گے شراب ان کے پاس رکھی ہوئی ہوں گی، اور وہ شراب پی رہے ہوں گے۔ یوزف علی رؤوسہم، اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب پیتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، گانے اور باجے بج رہے ہوں گے، والمغنیات، اور ناچنے والی عورتیں آدھے آدھے کپڑے پہن کر ان کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا یخسف اللہ بکم الارض، اللہ کیا کرے گا؟ میری اس امت کو، ان تھیٹروں کو، ان گھروں کے اندر جہاں پر ایسے برائیاں ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ بیٹھ کر گناہوں کو دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسے علاقے کو اللہ کیا کرے گا؟ زمین میں دھسا دے گا، اور بعض کو سوروں اور بندروں میں تبدیل کر دے گا۔ گناہ کرنے والے، شراب پینے والے، فلمیں دیکھنے والے، گانے دیکھنے والے، اب غور کریں اللہ کے نبی نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا، بڑی اہم حدیث پاک۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، سیکون فی آخر الزمان قذف وقذف ومسخ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، اس امت کے اوپر تین طرح کے عذابات آئیں گے۔ کیسے عذابات؟ خسف، بعض لوگ کیا کرے گا؟ زمین میں دسا دے گا۔ ومسخ، اللہ کیا کرے گا؟ بعض لوگوں کو ان کے چہروں کو تبدیل کرے، کیا کرے گا؟ خنزیروں میں اور بندروں میں تبدیل کر دے گا۔ وقذف، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کیا کرے گا؟ پتھروں سے آسمان کی بارش کو نازل فرمائے گا۔ صحابہ اکرام بڑے حیران، اللہ سے دعا کرے، صحابہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ پوچھ پڑے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ ہماری امت کو اس علاقے کو برباد کیا جائے گا؟ اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا متی ظہرت المعازف، جب گانے بجانے کے آلات ظاہر کر دیے جائیں گے، ناچنے والی عورتیں برہنہ ہو کر ناچے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا وَاسْتُحِلَّتِ الْخَمْرُ، اور لوگ شراب کو فیشن سمجھ کے پی رہے ہوں گے۔ اللہ میرے قوم کو کیا کرے گا؟ اس گھر کو، اس تھیٹر کو، اس علاقے کو جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، اللہ علاقے کو برباد کر دیتا ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، جن گھروں کے اندر ٹی وی ہے، فلمیں گانے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خنزیر نہ بنا دے، کہیں اللہ آپ کو بندر نہ بنا دے،
ناک ہو, اللہ کہیں آپ کے گھر کو زمین میں نہ دھسا دے. اگر ناک ہو تو کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما دے. آج ہے نا اسلامک سانگ کہتے ہیں, اسلامک بھی کہتے ہیں, سانگ بھی کہتے ہیں, لو جہاد کہتے ہیں, لو کہتے ہیں جہاد. اسلامک سانگ بھی ہوتا ہے, سانگ ہوتا ہے. سانگ کسے کہتے ہیں؟ ناچنا گانا فلم اسلامک سانگ. کیا اسلامک سانگ ہے نا؟ قوالیاں دیکھیے, ناچ گانے, قوالی کے اندر ناچ گانے, قوالی کے اندر میوزک. ایک بڑا فتنہ, اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ, بات ختم کروں گا. سال کا آخر کا حصہ ہے, سال کا آخر کا حصہ ہے. آج سال ختم ہونے کے قریب ہے. جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں 7th 8th 9th 10th کلاس کی بچیاں جو بالغ ہو جاتی ہیں, 4-5 سال کی عمر میں LKG UKG میں داخل لیتی ہے, اس کے بعد 7 8 9 پڑھنے تک بالغ ہو جاتی ہے, 13 سال کی ہو جاتی ہے, بالغ ہو جاتی ہے. یہ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں. اینیول ڈے کے نام پہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کو جو ہے ہیرونی کا رول ملا, کیا کرنا ہوگا, اسٹیج پہ پرفارمنس کرنا ہوگا, اور باضابطہ بچے اور بچی کو گانے سے نچواتے ہیں. یہ بالغ بچیاں 12-13 سال کی بچیاں کسی غیر مرد کے ساتھ, جو کہ بچہ ہے, وہ بھی 15-16 سال کا بچہ ہے, اس کے سامنے ناچتی ہے, بغل میں بغل رکھ کر ناچتی ہے, اور گھر آ کر کہتی ہے کہ بابا مجھے رول ملا ہے, فلاں فلم کے گانا ہے, اس کے اندر کیا کیا ہے, ایسی مجھے ڈریسنگ کرنا ہے. یہ ہمارے مسلمان بے غیرت کیا کرتے ہیں, اسے دلاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے غلطی کیا ہوتی ہے, بے غیرتی. آپ غور کریں میرے بھائیوں, یہ دوست جو ہے اپنے دوستوں کو لے کے جاتا ہے, میری بچی 8 میں پڑھتی ہے, 9 میں پڑھتی ہے, اس کا پرفارمنس. یہ خبیث ہے, خبیث. بچی ناچ رہی ہے غیر کے سامنے, بالغہ بچی ہے, گانے پہ ناچتی ہے, یہ ویڈیو کر کے دکھا رہا ہے کہ میری بچی کا پرفارمنس دیکھو. یہ بے غیرتی ہے میرے بھائیوں. آج ایسے اسکول کھلے ہوئے ہیں, صبح اٹھتی ہے بچی, جاتی ہے کہاں پر, اپنے اسکول جاتی ہے, شام ہوتے ہوتے کافر بن کر آتی ہے, چند پیسوں کے لیے. بچی یہ بنے گی, بچی وہ بنے گی, بچی ایسا کرے گی, بچی ویسا کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں میرے بھائیوں. باتیں بڑی زیادہ ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے. یہ عذابات کی 2 قسمیں ہیں. پہلے عذاب میں اللہ سب کو ہلاک و برباد کرتا ہے, جب تب کہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کے نبی کے احسانات ہمارے اوپر ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ میری قوم کو ہلاک و برباد نہ کرنا, حالانکہ تمام چیزیں واضح ہو چکی ہے اس امت کے اوپر. اللہ چاہا تو کب کی عذاب داخل کر دے, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے کہیں چھوٹے موٹے عذابات آتے ہیں, کہیں بھی عذاب ہو, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.